لکھنؤ قاریان کرام کا مشہور خانوادہ بھی مولانا محمد ولی رحمانی صاحب کی رحلت پر رنجیدہ اور مغموم ہیں۔ ان حضرات کا غم ناقابل بیان ہے۔ تعلق اور قرب بھی کچھ ایسا ہے کہ آنسو نہیں رکتے۔ بار بار کوشش کے بعد آج ان حضرات سے گفتگو ہو سکی اور یہ لوگ اپنے جذبات پر قابو کر کے کچھ بول سکے۔ ناظرین، آج جس سلسلے میں ہم لوگ یکجا ہوئے ہیں وہ بہت ہی اندوہناک اور دلدوز خبر ہے، جس سے ہر آدمی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور جاری ہونا چاہیے۔ ملت مسلمہ کے اہم فرد نہیں بلکہ یہ ایک اہم سرپرست تھے امت مسلمہ کے حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب دامت برکاتہ، جن کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہوئے حقیقت یہی ہے کہ وہ مرحوم ہو چکے ہیں، لیکن کلیجہ نکل پڑتا ہے جب کبھی کہا جاتا ہے کہ ایسے لوگ دنیا سے چلے گئے۔ جانے کی کوئی معقول وجہ بھی نہیں تھی، لیکن اسباب بنتے ہیں موت کے۔ ان کا سبب بھی یہی بنا کہ انہوں نے کورونا ویکسین لی، اس کے بعد فیور آیا اور بالآخر اس فیور کا کوئی علاج نہیں ہو سکا۔ ایک ہفتے کے اندر ان کی زندگی کی داستان ختم ہو گئی۔ سب کو جانا ہے، ہم سب کو جانا ہے۔ ہمارے استاد اقبال مشر نے کہا تھا کہ بدن میں روح کے رہنے کی ایک مدت معین ہے، بدن میں روح کے رہنے کی ایک مدت معین ہے، ہوا کا خاک سے ورنہ کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ رضوان فاروقی نے شعر کہا کہ جسم خاکی خاک میں مل جائے گا، روح اس میں 4 دن مہمان ہے، یا ہر غم دنیا سے فرصت مل گئی، زندگی پر موت کا احسان ہے۔ تو یہ زندگی موت پہ احسان کرتی ہے، آج نہیں کل یہ ہونا ہے۔ ہم سب کو دنیا سے جانا ہے، لیکن بڑے لوگ جو ہوتے ہیں، جو اپنے مقصد وجود کو سمجھتے ہیں، مقصد حیات کو سمجھتے ہیں، وہ یہاں بھی کارآمد زندگی گزارتے ہیں اور آنے والی زندگی میں بھی سربلند اور سرخرو ہوتے ہیں۔ ایسی ہی ایک شخصیت تھی حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب کی۔ مقام افسوس ہے کہ آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ ایک دور وہ بھی تھا، وہ بھی دن تھے، کیا اچھے دن تھے کہ جب حضرت مولانا یہاں بیت القرہ میں اسی گھر پہ تشریف لاتے تھے، گھنٹوں رہتے تھے، بچوں سے کھیلتے تھے، اور قاری صاحب سے ان کا یادرانہ مراسم بھی تھے۔ ان کے والد محترم ملت اللہ رحمانی صاحب جو امیر شریعت بہار تھے، اور خود بعد مولانا ولی رحمانی صاحب اسی منصب پہ فائز ہوئے۔ ان دونوں کا یہاں مشفقانہ اور مخلصانہ رویے رہے، اس طرح رہے جس طرح خاندان کے فرد ہوتے ہیں۔ دوریاں نہیں تھی جو آج کی دوریاں ہیں نفسا نفسی، بلکہ وہ ایسے ملتے تھے جیسے لگتا ہے کہ سگے لوگ یہی تھے۔ ان کے اوپر کیا کچھ گزری یہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ جب میں قاری صاحب کے یہاں سے فون آیا ان کے بچوں کا، مجھ سے بات ہوئی، تو یہ سب اس طرح رو رہے تھے پھوٹ کے جیسے کوئی ان کا باپ دادا یا چچا چلا گیا۔ یہ تعلق تھا۔ بہرحال میں قاری صاحب کی طرف چلوں اس سے قبل چاہتا ہوں کہ اسی خانوادے کا ایک فرد ہیں عبداللہ رحمانی صاحب، بہت ہی معصوم ہیں، کم عمر ہیں، لیکن یہ قاریوں کے گھر میں پیدا ہوئے۔ ان کو کون سکھایا کہ قرأت کیسے پڑھی جاتی ہے؟ الحمدللہ اچھا قرآن پڑھتے ہیں۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں، یہ تیسری نسل ہے، یعنی یہ قاری سابق صاحب وہ تو استاد تھے قرأت کے، اپنے وقت کے بڑے قاریوں میں تھے، اساتذہ میں تھے، مدرسہ عالیہ فرقانیہ کے استاد۔ وہ سلسلہ چلا۔ قاری صاحب ان کے داماد بھی ہیں، قاری شمس الہدیٰ صاحب، اور الحمدللہ قاری بھی ہیں۔ انہی کے بیٹے قاری بدرالدجا صدراللہ ہیں، اور انہی کے سلسلہ جب آگے بڑھا تو عبداللہ رحمانی صاحب سے ہم کو ملنا پڑتا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آگے بھی یہ سلسلہ دراز ہوگا۔ قاری عبداللہ صاحب، میں آپ سے عبداللہ رحمانی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ کلام ربانی سے آغاز کریں، وہ کلام ربانی جس کے بارے میں جناب تسنیم فاروقی نے کہا تھا کہ سفر میں ہے ابھی قرآن کا ایک ایک گل بوٹا، سفر میں ہے ابھی قرآن کا ایک ایک گل بوٹا، گزرتی جائیں گی صدیاں معانی کھلتے جائیں گے۔ قاری صاحب آپ کے روبرو۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّهِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ
من ربك لقضي بينهم إنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد صدق الله العظيم. माशाअल्लाह. ये थे कारी कुरान कारी अब्दुल्ला रहमानी साहब. इनके बाद मैं चलता हूँ इसी खानवादे के खुद हैं कारी शमसुल्लाह रहमानी साहब के फर्जंद हैं और हज़रत मौलाना यानी वली रहमानी साहब से ताल्लुक़ जिस तरह पूरी मिल्लत मुस्लिमा का है इस घर का ताल्लुक़ ज़्यादा है, मैं पहले ही बता चुका. कारी सदुल्लाह साहब ने बचपन से हज़रत मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी साहब को भी देखा और फिर उनके फर्जंद लायक फर्जंद हज़रत मौलाना वली रहमानी साहब को. तो वली रहमानी साहब के मुताल्लिक़ आपकी क्या राय है, आप क्या महसूस करते हैं और ये जो एक दिलदोज़ वाक़या है इस पर आप अपने तासुरात पेश करें. क्या बयान किया जाए तो वो तो एक ऐसी हस्ती थी जिसका कोई सानी नहीं है. बेशक. फिर और बुजुर्गान दीन से वाबस्ता रहा हम लोग का शुरू से ख़ानदानी सिलसिला हम लोग का जो उनके मौलाना उनके दादा मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह के दादा थे जी मौलाना वली रहमान साहब. उनके वालिद हज़रत अमीर शरीद हज़रत मौलाना मिल्लतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह उनके साहबजादे मौलाना वली रहमानी साहब जी जी तीसरी रहमतुल्लाह अलैह को भी कहना कोई उनके बेटे को उनके बेटे माशाल्लाह फजल अफजल साहब को सज्जादा बनाया गया है अभी जी जी इंशाअल्लाह. अल्लाह ताला इनसे भी अंदर काम भी लेगा इंशाअल्लाह अपने वालिद का सब मामला आएंगे इंशाअल्लाह. मगर इनका तो जो इतना बड़ा खला है जो के लिए ये पूरा होना भी आसान नहीं है. बाकी अल्लाह से हम लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनका नीमुल बदल अल्लाह ताला हम लोग को दे. बेशक बेशक. और कौम का कोई इतना बड़ा अब रहबर नहीं रह गया जो नहीं रह गया, सही कह रहे हैं. मुस्लिमा के लिए लड़े और जद्दोजहद करे. और हमारे नजर में तो खैर नहीं इस तरह जुर्रत और जसारत के साथ बोलने वाला कोई आलिम दीन वाकई नहीं है. कोई ऐसा पूरे हिंदुस्तान में नजर नहीं आता मौलाना जो मुसलमानों के मसाइल को लेके फिर इतना एकदम से इतना बयान करना सब जद्दोजहद करना रात दिन दौड़ भाग सफर करना बीमारी की अलालत में भी मुस्तकिल सफर का जारी रहता था. यकीनन कुछ महसूस कर लिया था हजरत वाला ने कि उन्होंने इधर 2 महीने के अंदर बड़े बड़े फैसले किए और जो तीन जगह थी काम उन्होंने इधर 2 महीने के अंदर बहुत काम कर दिए. तो 3 महीनों में सबको हर जगह पे बैठा दिया किसको कहाँ बैठना है क्या करना है. सारी जिम्मेदारियां उन्होंने अपने हम लोग तो नहीं समझे लेकिन वो समझ रहे थे दुनिया से जाना है तेजी से. मगर हमको यानी ऐसे अब इससे तो ये अंदाजा होता है इससे उनको इल्म हो गया था. जी जी अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे ऐसे ही होते हैं. तो उनको अल्लाह ताला गायबी इल्म हो गया था. क्या था कि उन्होंने सब इंतजाम कर दी कि गए. आप तो बहुत छोटे होते हैं मतलब पोते की उम्र के आप लोगों से क्या सलूक रहा उनका. उनका जैसे उनके अपने बच्चे थे वैसे हम लोग को अपने बच्चे की तरह किसी के सामने कहते थे मेरे बच्चे हैं मेरे भतीजे हैं. कभी जब आपको खानकाह में जाना हुआ उनकी मौजूदगी में क्या सलूक रहता था. उनकी मौजूदगी में तो जो मामला रहता है तो वही उनकी गैर मौजूदगी मामला रहता है. ये मतलब ये उनके अहकामात थे वहाँ. यानी ये नहीं एहसास होता कि चचा नहीं है मेरे यहाँ खानका के अंदर. वाकई बड़ा और उनकी ये वो तरह से कह दी कि हम लोग के ऊपर कि बिहार का दौरा हो उधर आए खानका आना है. ये ना सोचिए कि मैं अच्छा जैसे और उलमा का है कि क़िरात को बहुत ही वो सेकेंडरी या आखिरी दर्जे की चीज़ समझते हैं. कारियों को कव्वाल तक कह देते हैं लोग. तो हज़रत वाला का सलूक क्या था आप लोगों से. हज़रत वाला का कुरान के मामले में बहुत अच्छा ताल्लुक था. और बल्कि हम लोग के पास तो कितने बच्चे उन्हीं नमाज खानका से भेजे. कभी सुनना चाहते हैं मेरे ही शागिर्द है जो खानका में पढ़ाता है. क्या नाम है उसका. अब्दुलसलाम साहब उनको भेजा पढ़ा रहे हैं वहाँ. नाज़रीन आपने देखा कि कारियान कुरान के सिलसिले में हज़रत मौलाना कितने हसास थे
انہوں نے قاریوں کو کبھی دوم یا سوم نمبر کی چیز نہیں سمجھا، بلکہ یہ اور جانتے تھے کہ یہ دنیا کی بات- سب سے مقدس کتاب کو جو سب سے بہتر طریقے سے پڑھتے ہیں ان کی عظمت زیادہ ہونا چاہیے، اس لیے انہوں نے اس گھر کو عزیز رکھا. تو اب میں قاری صدر الہدیٰ رحمانی صاحب کے والد محترم جناب قاری شمس الہدیٰ صاحب جو یہاں بیت القرہ کے ناظم ہیں، محتمم ہیں، روح رواں ہیں، اور ہر مہینے ان کے یہاں درود شریف کا ورد ہوتا ہے. یہ سلسلہ بھی وہیں خانقاہ رحمہ سے چالو ہوا جو حضرت مغیری کی درگاہ ہے، بارگاہ ہے، وہاں بھی یہ سلسلہ ہے، اور وہیں سے جو ان کے مریدین ہیں، جو ان کے مخلصین ہیں، مقربین ہیں، انہوں نے اپنے گھروں میں وہ چراغ روشن کیا. وہ جو ایک بڑا الزام ہے کہ دیوبندی درود شریف سے گریز کرتے ہیں یا اللہ کے رسول سے اتنی قربت نہیں رکھتے، وہ تعلق نہیں رکھتے جیسا کہ بریلوی حضرات یا خانقاہی رکھتے ہیں. تو یہ واہمہ دور ہونا چاہیے. خانقاہی سلسلہ تو دونوں طبقات میں ہے، دیوبندیوں میں بھی ہے، بریلویوں میں بھی ہے، اور اس منگیر کی خانقاہ نے یہ ثابت کیا کہ بریلویوں کے مقابلے میں یہ دیوبندی زیادہ درود شریف پڑھتے ہیں اہتمام کے ساتھ. اس سلسلے کو بھی الحمدللہ باقی رکھا جناب قاری شمس الہدیٰ رحمانی صاحب نے، اور امید کرتا ہوں کہ بعد میں بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا. قاری صاحب آپ بتائیں حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب کے سلسلے میں جو آپ کے محسوسات ہیں. ایک بڑا سفر ہے، سب کچھ تو بیان نہیں ہو سکتا، آپ کے دل پہ بھی اس کی بڑا اثر ہے، تو جتنا تعلق آپ سے زیادہ ہے تو آپ اس کو سمیٹ کے بیان کریں کہ ہمارے ناظرین سمجھ سکیں کہ ہم نے کیا کھو دیا. میرا جو تعلق رہا حضرت سے وہ حضرت امیر شریعت مولانا منت اللہ صاحب رحمانی سے چلا. جی اور ایک دور یہ تھا کہ ہم اور حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب دونوں خانقاہ میں زیر تعلیم تھے. جی وہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب مولانا ولی رحمانی صاحب ندوۃ العلماء تشریف لائے جی تو میں لکھنؤ آیا، میں بدر سے فرقانیہ میں، مگر ملاقات بات جاری رہی، اور حضرت امیر شریعت مولانا منت اللہ صاحب رحمانی سے بھی سلسلہ آمد رفت اسی زمانے سے رہا یہاں، اور اکثر آتے رہے یہاں. حضرت کے رخصت ہونے کے بعد جی گئے، بلکہ حضرت امیر شریعت بہت آئے، جی. اور ان کے رخصت ہونے کے بعد اس سلسلے کو مولانا ولی رحمانی صاحب نے قائم رکھا. امیر شریعت حضرت مولانا منت اللہ رحمانی صاحب تو ندوۃ العلماء وغیرہ میں آتے ہوں گے، اس لیے کہ مولانا مغیری ہوتے محمد علی مغیری، جی. وہ بانیان ندوہ میں تھے. جی تو ندوے کو چھوڑ کے ہاں. وہ آپ کے اس غریب خانے جی. پہ آتے تھے. وہ کیا مطلب کیا چیز تھی جو ان کو کھینچتی تھی، اور کس طرح کے لوگ تھے؟ وہ ایک تعلق ایسا کام تھا، وہ کہتے تھے کہ یہ میرے ہوتا یہ کہ مرید جو ہے جی. پروانہ دیوانہ وار اپنے پیر پہ فریفتہ ہوتے ہیں، لیکن پیر کا آنا یہ بڑی اور بات ہے. بہت کم ایسا ہوا کہ ندوائے تو ہمارے یہاں نہیں آئے. جی بلکہ بعض وقت لوگ کہتے بھی تھے تو کہیں نہیں میں گھر جاؤں گا، اور ان بچوں کو کہتے تھے کہ یہ پوتے ہیں میرے. بلکہ ایک دفعہ واقعہ ہے کہ میں یہیں تھا لکھنؤ میں، تو مولانا تشریف لائے اور آدمی بھیجا یہاں، تو معلوم ہوا کہ وہ ہے نہیں، کہیں باہر گئے ہوئے. تو مولانا نے پھر آدمی بھیجا اور کہنے ان کو بچوں کو لے کے آؤ. اس وقت یہ لوگ چھوٹے تھے، تو جاؤ حضرت امیر شریعت. جی حضرت امیر شریعت نے بھیجا، انہوں نے کہا کہ جاؤ لو کے آؤ. یہاں حاجی عبد الخالق صاحب تھے، وہ لے کے گئے، ہاتھی دانت والے. دانتی دانت والے، ان کے ساتھ گئے. تو ایک دونوں کو دونوں زانوں پر بیٹھا لیا، یعنی یہ حضرت امیر شریعت بدرالدجا اور صدر اللہ. تو لوگوں نے اس وقت پوچھا بھی تو کہیں یہ میرے پوتے ہیں. جی تو کہنے حضرت پوتے ہی الگ ہیں. ارے بھائی یہ لکھنؤ والے پوتے ہیں، سمجھ گئے. تو اتنی محبت کرتے تھے، جی سمجھ گئے. تو یہاں کافی دیر رہتے تھے، اور لوگوں سے بات چیت، اور ہمارے یہاں بیٹھ کے تمام لوگوں کا روحانی علاج ہوا. آپ کے بہانے بہت سے لوگوں سے ملاقات ہو گئی جو ان تک نہیں پہنچ سکتے ہمارے تھے. کمرے بیٹھ کے حضرات نے بیعت بھی کی لوگوں کو. جی اور آج ہیں لوگ بیعت، تو ان سے آپ کے زمانے میں بیعت ہوئے. اور ابھی جو حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب رخصت ہوئے تو بہت سے لوگوں کے تعزیت آئے، ان لوگوں کے ظاہر سی بات، جس کو لکھنؤ میں کوئی تعزیت جو وہاں نہیں کر سکتا وہ آپ ہی سے کرے گا. آپ کا تعلق کو اور جانتے اس ہیں. میں سب سے زیادہ پیش بار بیماری سے اب تک مولانا عبد العلی صاحب
روز فون کرتے بیماری کے خیریت معلوم کر لیں گے، انتقال کے بعد بھی برابر ابھی بھی کل بھی اس خانوادے کا بھی تعلق ہے بہرحال ہے بہت گہرا تعلق، علماء کا تعلق آپس میں رہتا ہے. مولانا عبد الولی صاحب فاروق کے کاکوری ہم لوگ گئے بھی ساتھ، مولانا ولی رحمانی صاحب کے ساتھ جی گئے. تو پھر اس کے بعد حضرت مولانا کے مثال کے جب بعد حضرت مولانا کے امیر مثال- شریعت کے مثال کے بعد، جی. یعنی کہ بڑے امیر جی. شریعت تھے جی. حضرت مولانا رحمانی صاحب، جی ان کے مثال کے بعد، چونکہ یہ تو دینی اور دنیاوی دونوں ان کے علوم تھے، جی جی تو وہ سوچا ہی جاتا ہے عام طور پر جن کے اندر دین کے ساتھ دنیا آ جائے گی، واہمہ ہے. جبکہ وہاں علامہ شبلی نے لکھا ہے کہیں کہ دین کو نقصان سب سے زیادہ ان لوگوں نے پہنچایا جنہوں نے دین کو الگ اور دنیا کو الگ ٹھہرایا. جی اسی طرح مولانا القضا صاحب کا قول ہے جو حضرت علی سے بھی ملتا ہے، پتہ نہیں کس کا قول ہے، لیکن القضا صاحب نے کہا کہ دین کو ان لوگوں نے زیادہ نقصان پہنچایا جنہوں نے دین کو الگ اور دنیا کو الگ ٹھہرایا. جن کی دنیا نہیں جو بہتر کر پائے وہ دین کیا صحیح کریں گے. تو ان کا کارنامہ یہ تھا حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب کا، جو امیر شریعت کے بیٹے تھے، جانشین تھے، کہ ان کے یہاں دین کے ساتھ دنیا کی علما اتنی ہی تھی اور دونوں تعلیمات تھیں ان کے یہاں. دونوں سے دنیا کو متاثر کیا انہوں نے، اپنے کردار سے بھی، افعال سے بھی، عصری علوم سے بھی. جی تو ان میں کوئی آپ کو فرق تو نہیں محسوس ہوا کہ جیسے امیر نہیں، شریعت کوئی کی فرق روحانی قوت تھی بالکل نہیں. ان کے یہاں کچھ کم ہو گئی ہو؟ کبھی نہیں، بلکہ اس سے اور زیادہ کبھی فرق نہیں محسوس کیا. سچے جانشین سے. جی اور اسی تو رحمانی فاؤنڈیشن وغیرہ جو کام کیا، ہاں ظاہر سی بات یہ کام ان کے زمانے میں نہیں ہو پائے، ان کے زمانے میں ہوئے. ہماری چھٹی کا ہماری فاؤنڈیشن تمام بہت سے کام اور ان کے بھی اچھا. تمام کام کیے. ادھر 10 برسوں کام ان کا ہے وہ جدید علوم کے حوالے سے بہت بڑا کام. بہت بڑا کام. یعنی جو مسابقتی پروگرام جو ہوتے ہیں جی. جس میں ہمارے بچے پچھڑے ہوئے تھے جی. وہ سب انہوں نے کر دیا. ہاں بہت کام کیا، بہت کام کیا. اور یہاں بھی بہت کوشش میں تھے ایک دور میں کہ لکھنؤ میں بھی قائم ہو جائے. اس سلسلے میں دھرتی کی کوئی بڑا چیز قائم ہو جائے اور کانفرنس کے ذریعے سے قائم. عمر وفا کرتی تو بہت کچھ کر سکتے تھے وہ، اور کئی لوگوں اور سے امید کی جانا چاہیے تو ان کے بیٹے جانشین بنائے گئے ہیں، یہ انشاءاللہ بڑے کام کریں گے. ان کا نام کیا ہے مکمل؟ ان کا نام ہے فیصل. ان کا نام ہے احمد ولی، مولانا احمد ولی فیصل رحمانی. بہت عمدہ. جی ازہری. اچھا. اور اللہ تعالیٰ سجادہ نشین بنائے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عمر برکت عطا فرمائے. آمین آمین. اور ان فیوز و برکات میں اضافہ. جی مولانا فضل مراد صاحب اگد مراد آبادی اور حضرت منگیری اور ان کے دادا. ابھی میں کل سنگاپور میں تھا، جی سلسلہ منقطع کر رہا ہوں، تو مستفیض رحمانی صاحب بھی اسی سلسلے کے ہیں، خانقاہ رحمہ سے، وہ جو وہاں کا ہے فضل الرحمان صاحب جی. گنج جمال آبادی، وہاں سے وابستہ ہیں وہ، جی. پورا خانوادہ ان کا. تو میں نے ان سے پوچھا تو وہ نمدیدہ ہو گئے، کہنے لگے کہ کوئی میں کبھی میں ان سے مل نہیں سکا حضرت مولانا سے، لیکن جیسے ہی ان کا انتقال کی خبر آئی تو میں نمدیدہ ہو گیا. سلسلہ یہ چیز ہے، جی تو یہ میں نے محسوس کیا. یہاں صحیح. تو آپ حضرت امیر شریعت یعنی ملت اللہ رحمانی صاحب کے مرید باقاعدہ، جی جی آپ کے بچوں میں کوئی مرید ان کا؟ ہمارے یہاں سب بیٹھے ہیں. کس سے؟ ان سے کچھ لوگ ابھی مولانا ولی رحمانی صاحب سے. اچھا اچھا. بلکہ ہمارے وہ جو سلسلہ جاری ہے آپ کے آبا و اجداد جو ہیں جی، والدین وغیرہ، جی وہ حضرت منگیری سے بھی بیٹھے ہمارے خاندان میں. یعنی کہ جہاں سے آغاز ہے بالکل. جی ہمارے بہار میں. خاندان کا سلسلہ پورا چل رہا ہے. اچھا. اس خانقاہ سے جڑے ہوئے اس خانقاہ میں کوئی مسلکی تصادم نہیں ہے، وہی تصل ہے نا؟ کوئی آئے جائے، کوئی بیٹھے، کوئی فاتحہ پڑھے. جی. اور بلکہ حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب تو ہمارے ساتھ کئی دفعہ گنج مراد آباد بھی گئے. اچھا اچھا. ہاں مولانا فضل الرحمان صاحب کے کس سے ملاقات ہوئی وہاں؟ کون سے وہاں جگہ؟ سجادہ نشین سے ملاقات ہوئی. اچھا. اور کیا بلکہ معاملات ان لوگوں کے؟ بہت اچھے، بلکہ وہ تو بالکل سجادہ نشین بہت اس سے ملے. جو موجودہ دیوبندی جو ہمارے ہیں جن کو نہیں، وہابی لوگ ہیں، بالکل. ان کی طرح سختگیر تو نہیں تھے کہ نہیں اسلامیت بدعت وہ بدعت؟ بالکل بالکل اچھا. سمجھ گئے. بلکہ وہاں کچھ لوگ آنے لگے ہیں، مولانا کو دیکھ کے سب کو کہا کہ چلو چلو جاؤ. اچھا اچھا. ابھی جاؤ یہاں. ایک دوسرے کا لحاظ کرتے جی ہیں. لحاظ کیا. اب کوئی اس وقت نہیں آئے گا جب تک اچھا. کسی کو نہیں آنے دیا. اور کوئی خاص واقعہ اور بتائیے حضرت کیا امیر کہتے ہیں؟ شریعت کا یا مولانا ولی رحمانی صاحب کا؟ انہیں نے سمجھیے کیا کہتے ہیں، حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب نے ایک بات کہی تھی جب ہم لوگ گنج مراد آباد میں تھے. وہی مولانا آباد میں. جی کہنے لگے یہاں قیام کرنے والا ہے. اچھا اچھا. مطلب وہ اس طرح چیزیں محسوس کر جی رہے جی تھے. قیام کرنے والا ہے. تو میں نے کہا بھی کہ ٹھیک ہے حضرت، کسی موقع پہ لوگ ہیں جاننے والے ان سے. جی. کہنے نہیں، جاننے والے نہیں، قیام تو اس خانقاہ کے اندر کرنا ہے. جی جی. ہاں اس فیوز لیے و برکات وہاں ہے، نہیں لیکن کہا جاننے والوں سے کیا؟ کہ قیام جس خانقاہ کے اندر کرنا ہے،
اور شب گزارنی ہے اس لیے کہ فیض اب بھی جاری ہے یہاں سے، ماشاءاللہ فیض اب بھی جاری ہے، مگر اللہ کو منظور نہیں تھا، جی۔ یہ تھا کہ کسی سفر میں بزرگوں کے معاملات بزرگ جانے۔ ان کا وہ چلے گئے سمجھ گئے۔ بہرحال کچھ اہم واقعے 2-3 بتائیے، آپ بہت سے سنایا کرتے تھے، مجھے بھی یاد آ رہے ہیں کہ حضرت مولانا کے جو آپ کے ساتھ معاملات رہے امیر شریعت سے لے کے ان تک، جو کوئی اہم واقعہ یاد رہے بیان کیجیے۔ یہ والا بتا دیجیے، اقوام میں وہ بھی بتا دیجیے۔ بس اہم جو بھی اہم واقعہ ہو جی، جی۔ ایسا جس سے دوسروں کو فیض پہنچے۔ دیکھیے حضرت امیر شریعت کے واقعات تو بہت سے ہیں، اب اس وقت 1-2 واقعات جو ہاں۔ یاد آئے، اسی لیے کہا میں نے اختصار کے ساتھ۔ جی جی، وہ مثلا خط میں بھی ذکر ہے اس کا، جب یہ چھوٹے تھے یہ لوگ جی تو ایران ایمبیسی سے دعوت نامہ آیا، ان لوگوں کا جی آتا تو لکھنؤ کے ماحول کی وجہ سے یا سنی کی وجہ سے ذرا سا ہو رہا تھا کہ شرکت کی جائے نہ کی جائے، جی جی۔ تو میں نے حضرت مولانا سے رابطہ کیا، اچھا ٹھیک، اچھا فون پہ بات ہوئی، لائن لائن جی بات ہوئی تو حضرت فرمائے کہ نہیں جانا چاہیے، اور جانا اس لیے چاہیے، سمجھا، جی جانا اس لیے چاہیے کہ انہیں نے قرآن کے سلسلے میں بلایا ہے، قرآن سننے سنانے کے لیے، جی سمجھ گئے، اس لیے کوئی بھی ہو، سمجھ گئے، اس جانا میں چاہیے۔ مسلک کا کوئی وہ نہیں ہے، قرآن سننا سنانا ہے، اس کے لیے جانا ہے، اور قرآن جو ہے جی کتاب ہدایت ہے، بے شک، جو سنے تو گا یہ دنیا سننے بدلے کیا گی۔ اگر غیر مسلم بھی بلاتا ہے جب بھی جانا چاہیے تو کتاب ہدایت اللہ تعالیٰ کس سن کے کس کو کس وقت ہدایت دے دے، جی سمجھ گئے، تو جانا چاہیے، گئے، پھر دعا بھی کی، میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کامیابی دے، سمجھ گئے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ گئے، جی اور بڑی پذیرائی ہوئی وہاں، ہم خصوصی مہمان شمار کیے گئے ہم لوگ، جی جی۔ اور یہ کس سن کی بات ہے، کچھ یاد ہے جب یہ لوگ وہاں گئے ایمبیسی میں؟ آپ کو یاد ہے بھائی صاحب؟ سن تو غالباً نہیں یاد ہے۔ یہ بات ہوگی میرا 20 سال ہو گئے، 86-87 کی بات ہوگی، اچھا، اچھا۔ 88، ہاں زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ وہ بہت یہ ایسے ہی تھے کہ لوگ چھوٹے، جی جی۔ اس وقت، اور دونوں کے نمبر بھی آئے، ہم بڑی پذیرائی بھی ہوئی، تو اس طرح سے وہ واقعہ، اور بھی ہے ایک خاص واقعہ بتاؤں میں جی کہ ایک زمانے میں بہت پریشان تھا، بہت پریشان، تو میں دعا کرتا تھا، تو ایک دن خواب میں دیکھا میں نے، جی۔ رمضان کا مہینہ، اچھا میں سو گیا تھا تو آیا تھا، کیوں پریشان، دعا کرنا تو ٹھیک ہو جاتا، پریشان خیر، وہ پریشان نہ ہو، جی میں دعا کرتا سو گیا، تھوڑی دیر بعد جب جانے لگے سرحانے بیٹھے ہوئے ہیں، دلاسا دلا رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، میں خوب دیکھ رہا ہوں، بالکل بات ہو رہی ہے ان سے، جی جب جانے لگے تو پہلے میں دعا کر رہا ہوں، پریشان نہ ہو، تم رکھ لو، استعمال کر، اچھا، کچھ دیا انہوں نے؟ جی وہ رکھ لو، اب وہ تھی 500 روپے کی گدی، 5 ہاں اس زمانے کے 500 روپے بہت روپے بھی حضرت نے دیے تھے آپ کو۔ جی یہ رکھ لو، میں نے اس کو رکھ لیا، اور صبح اٹھا تو بہت مطمئن تھا کہ اب انشاءاللہ جی۔ ساری پریشانی دور ہو جائے گی، اس وقت پریشان بہت تھے، یہ لوگ چھوٹے چھوٹے تھے، سمجھ گئے، بہت پریشان تھے، تو میں اپنے کو مطمئن ہو گیا بالکل، جی جی کہ حضرت آئے اور انہوں نے کچھ تحفہ دیا۔ جی اب ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، سمجھ گئے۔ پھر وہ صبح اٹھا، ہاں دل تو بالکل مطمئن تھا ہی، جی لیکن ایک صاحب آئے، سمجھ گئے، اب انہوں نے آنے کے بعد وہی گڈی ہم کو دی کہ جو آپ نے خواب میں دیکھی۔ جی جو خبر دی تھی، آپ گڈی دے کے چلے گئے، کل نہیں آپ استعمال لے لیجیے گا۔ اس کے بعد گڈی لے لی میں نے، اس کے بعد اللہ نے ان کی دعاؤں سے ایسے اسباب بنائے، مختصر اسی سے برکت ہوئی۔ جی جی ایسی برکت ہونا کہ آج تک اللہ کا شکر ہے کہ وہ گڈی میرے پاس موجود ہے، محفوظ ہے۔ جی محفوظ ہے گڈی، مطلب وہ 500 روپے خرچ بھی نہیں ہوئے، نہیں حضرت ہوئے، والا کے دیے ہوئے، جی اور آپ کے سب معاملات بھی سارے معاملات آج تک وہ حل ہوتے گئے، وہ گڈی اب بھی میری موجود ہے۔ سب بزرگوں کے معاملات ہیں، اللہ ان کو قوت دیتا ہے، اور لیکن یہی واقعہ اگر کوئی اور بیان کر دے، کوئی بڑی ٹوپی والا، جی۔ تو لوگ کہیں گے دیکھیں بدعتی یہ گڑ رہا ہے۔ رمضان کی غالباً 27 تاریخ تھی، جی
اس کے بعد اسباب بنتے گئے اور سب. دیکھیے اس کے بعد کیا ہوا, اسی دن صبح صبح تو 500 روپے گڈی مل گئی. ایک ساتھ تھے کانپور سے آ گئے, مان گئے, آئے کام اب سے میں نے اسے انکار کیا, نہیں مانے, چلے گئے لوٹ کے. پھر دوبارہ پھر آئے, آنے کے بعد انہوں نے دیا اور 700 روپے اور دیے. ہاں مطلب وہ اسباب بن گئے, من جانب اللہ اسباب بنتے چلے گئے کہ آپ کو ان پیسوں کو خرچ کرنے کا نمبر ہی نہیں آیا, اور اللہ نے خوب نواز دیا. ہر ایک بچے پڑھ گئے, تیار ہو گئے, شادیاں ہو گئی, بڑے معاملات ہو گئے. جی, اس کی برکت سے سارے کام ہوتے گئے. اور اسی طرح سے حضرت امیر سید مولانا منت اللہ صاحب رحمانی کی ہم لوگوں کی بات ہوتی تھی زیادہ تر اسٹیشن پہ یا ہوائی اڈے پہ. اسٹیشن پہ بیٹھتے تھے تو حضرت مسلح بچھا لیتے تھے, آدھے مسلح پہ خود بیٹھتے تھے, آدھے مسلح پہ ہم کو بیٹھاتے. جی, وہاں بہت طرح کی باتیں ہوتی تھی, اور بعض وقت کوئی چیز ایسی ہوتی تھی, کوئی بات تو کہتے تھے میں اجازت دیتا ہوں. اچھا, کوئی اس طرح کی بات ہوتی تھی تو کہتے تھے میں اجازت دیتا ہوں. جی, جی, اور سینہ بہت کچھ ملا, اور بہت کچھ آپ کو دیا. اور ادب احترام کی بات بتاؤں کہ دفعہ ہم لوگ ہوائی اڈے گئے تو صاحب کیا کہتے ہیں, ایک وزین صاحب تھے یہاں, حاجی محمد شفیع صاحب, کوئی پہلے مدرسہ تھے, ان کے ساتھ جا رہے. اچھا, تو ان سے میری سلام دعا تھی. تو ہم لوگ بیٹھے تھے وہاں, تو وہ آئے اور ملاقات کر کے اور ہم لوگوں سے چلے گئے. جی, تو بعد میں پوچھا کہ کون صاحب تھے, یہ کون صاحب تھے. تو میں نے بتایا کہ یہ وزین صاحب ہیں. کہنے وزین صاحب یہ اس طرح سے ملنے آئے, کہاں رہتے ہیں. تو میں نے کہا لکھنؤ میں رہتے ہیں. جی, تو میں نے پوچھا کہ کون ہے. میں تو میں نے کہا یہ ہیں. پھر میں نے تعارف کرایا کہ حضرت یہ حاجی محمد شفیع صاحب کیمیا کے صاحبزادے. جی, اور یہ یہاں رہتے ہیں. جب یہ کہا تھا اچھا یہ وہ ہیں, تو ملنا چاہیے. تو میں نے کہا بلا کے لاتا ہوں. میں نے کہا بلا کے لاتا ہوں. تو کہنے نہیں بلاؤ, میں جاؤں گا ملنے. اچھا, میں جاؤں گا ملنے. وہ آفس میں بیٹھے تھے, اندر کسی کام سے گئے تھے, وائٹ آفس میں بیٹھے تھے. میں نے کہا ابھی کہ بلا لاؤ, تو کہنے نہیں میں ملنے جاؤں گا. اور پھر حضرت اٹھے وہاں سے, میرے ساتھ گئے, ملاقات کی. ملاقات کر کے یہ تعارف کرایا, کہا کہ حاجی محمد شفیع صاحب میرے استاد تھے, اس لیے استاد زادے سے ملنے گئے. بہت مزہ. جی, یہی ہے, بڑے لوگوں کا بڑا معاملہ ہوتا ہے. پھر بعد میں حضرت نے بتایا کہ حاجی محمد شفیع صاحب اصل میں تعویذاتی کام کے بہت ماہر تھے. اچھا, تو تعویذاتی کام کچھ حضرت نے ان سے جی, اس لیے ملاقات. ایک دوسرے کی قدر کرتے ہیں بڑے لوگ. تو یہ محسوس ہوا کہ استاد کے لڑکے سے, جبکہ ان کی عمر بھی زیادہ نہیں تھی, عمر کا کوئی معاملہ نہیں, لیکن علم کسی بھی طرح کسی کے پاس ہے. آپ استاد پہ گفتگو بھی کر رہے تھے, ہر چیز کا استاد ہونا چاہیے. تو علم جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے کسی شکل میں مل جائے, ایک لفظ ہی مل جائے, تو آدمی اس کو استاد کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. حضرت امیر شریعت تو رخصت ہو گئے. حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب, ہم لوگوں کو بڑا صدمہ اور افسوس ہے. لیکن یہ سلسلہ بسلسلہ سمجھ گئے, جو حضرت کبھی کبھار فرماتے تھے مولانا ولی رحمانی صاحب کہ فیض جاری رہتا ہے بزرگوں کا, بے شک, سمجھ گئے, وہ آج محسوس ہوا. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ والد صاحب کا آپ سے بڑا گہرا تعلق ہے اور دل سے تعلق ہے, اس لیے یہ سب واقعات پیش آتے ہیں. اور آپ کے ہاں اتنی آمد رفت ان کے اب بھی ہوتی ہے, اتنے دن انتقال ہو جانے کے بعد بھی, سمجھ گئے. اور انشاءاللہ یہ فیض ہے یا فیض جاری رہے گا. تو ان کے کہنے کا مقصد محسوس ہو گیا یہ ابھی 4 دن میں کہ واقعی فیض جاری ہے. وہ محسوس یہ ہوا کہ ابھی کل کی بات ہے کہ میں جمعے کے بعد سو گیا. جی, جمعے کی نماز پڑھ کے. اچھا اچھا اچھا, کل کی بات ہے. جی, جمعے کی نماز پڑھ کے میں سو گیا تھا. اس کے بعد آنکھ لگ گئی تو دیکھا کہ حضرت تشریف لائے ہیں. جی, اور اسی بے تکلفی سے جیسے بیٹھتے تھے گھر میں بیٹھے ہوئے, سمجھ گئے. جی, اور کچھ باتیں ہوئی, سب کچھ سو ظاہر کیا, سب کچھ گھر کی باتیں ہوئی. اور میں ذرا غمگین بھی تھا. تو کہنے کہ
परेशानी है, क्या गमगीन बात, दुआ करो। और आखिर में चलते वक्त कहने लगे जी कि फैसल से मुलाकात हुई, फहद से मुलाकात हुई, जी जो फैसल उनके बड़े साहबजादे हैं जो अभी गद्दी पे बैठाए गए। जी जी पूछा कि उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने फिर पूछा फहद से मुलाकात हुई, तो मैंने कहा जी हाँ देखा। तो उसके बाद ये बिल्कुल हालिया वाक़या जी था, हालिया था। अभी कल जुमे की बात है, कल बुजुर्गों का फैज़ जारी जी। रहता है। तो अल्लाह मुझे ताला महसूस हुआ कि वाकई इन हजरात का फैज़ जारी है और इंशाअल्लाह जारी रहे। उम्मीद है कि जारी रहेगा। और ये हजरत काबिल मुबारकबाद हैं, क्या कहते हैं, फैसल, मौलाना फैसल रहमानी और फहद, उम्मीद है कि ये लोग भी इस सिलसिले को जारी रखेंगे। हम लोग भी भरपूर कोशिश करेंगे कि उनसे सिलसिला जारी रहे। जी। समझ गए, खानका से लगाव बाकी रहे अल्लाह ताला आप लोगों को कायम व दायम रखे और ये सिलसिला जारी रहे, जी। जारी रहना चाहिए। और उनके भरपूर उनको तरक्की बताए और उनके ख़ानदान की जो रूहानी विरासत है सारा अल्लाह ताला उनको अता कर दे। आमीन। और हजरत अमीर शरीयत की भरपूर मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। उनके दर्जात को बुलंद करे। बहुत शुक्रिया कारी साहब, बहुत अच्छी कारामद गुफ्तगू आपने की। और हम चाहेंगे इस सिलसिले में फिर कुछ ऐसे लोगों को बैठाला जाए जब कुछ लोग बिहार से आते रहें काबिल ज़िक्र, या लखनऊ के जो मौलवियान कराम हैं, जब कभी ये आपके हाथ लगें तो आप मुझे फ़ोन कीजिए। मैं इनको फैज़ान जो इनका चैनल है लर्न नाउ लाइव, इनको जहमत दूंगा, ये आएंगे और फिर इंशाल्लाह आपकी गुफ्तगू को दूर तक पहुँचाया जाएगा। बहुत शुक्रिया। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।